وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 کا بہترین کیس 22 اپریل 2022 کو بنتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو جس طرح روکنے کی کوشش کی گئی وہ شرمناک تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کی آرٹیکل 6 لگتا تھا، سیاسی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرٹیکل 6 نہیں لگایا۔ سب کچھ غیر قانونی ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ متعدد کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے موشن دیا گیا، اور جب یہ محسوس کیا اس وقت کی حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو جس بھونڈے طریقے سے ڈیپٹی سپیکر نے اس وقت اس معاملے کو ڈیل کیا، اور اس سے پہلے جو سپیکر نیشنل اسمبلی تھے انہوں نے ارلیئر پارٹ میں اس طریقے عدم اعتماد کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا۔ حالانکہ آئین کا آرٹیکل 95 یہ کہتا ہے کہ جب کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اس کی موجودگی میں قومی اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی تاکہ اس کو ڈیفیٹ نہ کیا جا سکے۔ تو آرٹیکل 6 کا فٹ کیس تو وہ تھا، لیکن سیاسی بردباری کو سامنے رکھتے ہوئے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ معاملہ 10 دفعہ کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ میں خود ذمہ دار ہوں اس بات کا، اور میں گواہ بھی ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آرٹیکل 6 کی جو لینگویج ہے میرے خیال میں وہ کچھ اور معاملات کے لیے ہے۔ یہ جو آئینی معاملات ہیں انہیں ہمیں پارلیمان میں ڈیل کرنا چاہیے، اور اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جانا چاہیے۔ میری وہ رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں نے صدقے دل سے یہ سمجھا کہ اگر ہم اپنے سپیکر کو، سابق وزیر اعظم کو، سابق صدر کو کٹہرے میں کھڑا کر کے آرٹیکل 6 کا پھندا ان کے گلے میں ڈالیں گے تو شاید یہ ہماری پارلیمانی روایات کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن جناب چیئرمین، تاریخ یاد رکھے گی کہ کس طرح سے اور کتنے غلط طریقے سے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے منتخب قومی اسمبلی کو رخصت کر دیا گیا، اور پھر ہمارے منہ پہ تماچا رسید کیا پارلیمان کے اس فیصلے کے منہ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جب وہ جو ایکشن تھا سپیکر قومی اسمبلی کا، وہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت کے جو تھے ان کی جو ایڈوائس تھی، اور وہ جو فرمان تھا اس وقت کے صدر مملکت عارف الوی صاحب کا، اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا، قومی اسمبلی کو بحال کیا گیا، اور جمہوریت طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ تو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے۔ میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل 59 آپ نے ذکر کیا، آرٹیکل 59 کی وہ رولنگ آج بھی سینٹ سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ اس رولنگ کو مانتے ہوئے ہی آپ سینٹ کا حصہ بنے ہیں۔ اس رولنگ کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات کی وجہ سے آج آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، آج یہاں پہ لیڈر آف ہاؤس منتخب ہو کے بیٹھے ہیں، آج چیئرمین جو ہیں بطور چیئرمین فنکشنز ڈسچارج کر رہے ہیں۔ بالکل الیکشن ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے آدھے ممبران موجود ہیں، آدھے ممبران موجود نہیں ہیں۔ آپ اس کا حساب خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے، اور خیبر پختونخوا کے سپیکر سے مانگ سکتے ہیں۔